ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی ادیب و خطیب کا قول نہیں کہ آپ اس کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کرو، یہ اس رسول کا فرمان ہے، یہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی زبان پر رب کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو اپنی طبیعت سے کبھی بولتے ہی نہیں۔ آؤ آؤ، یہی وجہ تو تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عورتوں کے معاملے میں کتنا محتاط تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ایسے میں ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد جا رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، عورت خوشبو لگا کر بازار نہیں جا رہی ہے، عورت خوشبو لگا کر کے پارک میں نہیں جا رہی ہے، عورت خوشبو لگا کر کے گھومنے پھرنے نہیں جا رہی ہے، بلکہ ایک عورت خوشبو لگا کر کے مسجد جا رہی ہے، رب کی عبادت کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ناک سے اس کی خوشبو ٹکراتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بی بی خوشبو لگا کے مسجد جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اس خاتون کو روک دو اور اس سے کہنا کہ بی بی جا، اور جا کر کے پہلے غسل کر اپنے بدن سے خوشبو کو چھڑا لے، اس کے بعد مسجد جا، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے کہ ان کی خوشبو کی لپیٹیں مردوں کی ناک تک کے پہنچ کے انہیں متاثر کرے، ایسی عورتیں لعنتی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے۔ صرف خوشبو لگانے کا یہ وبال ہے کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلے۔ آج کل کی عورتیں تو سر سے لے کر پیر تک کے سنگھار میں ڈوب کر کے نکلتی ہیں۔ اسلام نے سنگھار کو منع نہیں کیا ہے، لیکن سنگھار صرف اپنے شوہر کے لیے، سنگھار صرف شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے سنگھار نہیں ہے۔ لیکن آج شوہر کے لیے سنگھار نہیں کیا جاتا، بازار کے لیے سنگھار، فلموں کے ہال جانے تک کے لیے سنگھار، ولیموں میں جانے کے لیے سنگھار، بلکہ اللہ اکبر اب تو سنگھار کا بھی طور بدل رہا ہے، اس کا طریقہ بدل رہا ہے۔ کل کی عورتیں گھر میں بیٹھ کر سنگھار کرتی تھی اور پھر باہر نکلتی تھی، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اب تو عورتیں سنگھار کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں، بیوٹی پارلروں میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کے سنگھار کرتی ہے، کبھی مردوں کے ہاتھ سے، کبھی اجنبی عورتوں کے ہاتھ سے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہر بیوٹی پارلر کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں آج کل بیوٹی پارلر جو ہے وہ زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، وہاں سے باضابطہ طور پہ برائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے، عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں آ رہی ہے۔ صنف نازک کہلانے والی میری بہنوں، آخر تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ تم لوگ چپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو؟ اللہ کے عذاب کو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اپنا برا کرنے والی میری بہن، تو اپنی زندگی کو تباہ نہ کر، تو اپنی زندگی کو برباد نہ کر۔ یہ 4 دن کی چاندنی کے لیے تو نے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرنا؟ تو نے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے ایک گڑھے سے، جہنم کے ایک کنویں سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آتی تھی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں، ان کے دردناک چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے، ان کی آہو فغاں کیوں ہے، ان کی آہو بکا کیوں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ساتھ سنگھار کیا کرتی تھی۔ جب یہ بنتی سنورتی تھی تو ناجائز طریقے سے بنتی سنورتی تھی، ناجائز چیزوں کا
استعمال बनने संवरने में करती थी, इसलिए आज इन पर यह अजाब किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, घंटे 2 घंटों के हुस्न के लिए या किसी की तारीफ के लिए बोलो मेरी बहनों, तुम वलीमे में इसीलिए संवर करके जाती हो ना, तुम शादियों में इसीलिए बनकर जाती हो ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।